دیکھیں میرے خیال میں قذافی بٹ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہے تھے کہ جی باڈی لینگویج جو ہے وہ ان کی کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں نظر آ رہی فواد چوہدری صاحب کی، تو اگر یہ ہینڈ آؤٹ کی بات ہوئی ہے تو ایوان صدر کو اس سلسلے میں میرے خیال میں ہینڈ آؤٹ دینے کی ضرورت نہ محسوس ہو. اگر سمری کو اپروو ہی کرنا ہوتا، تو 1 منٹ میں سمری اپروو ہوتی اور واپس وزیر اعظم ہاؤس چلی جاتی اور ہم سب کو پتہ لگ جاتا کہ جناب پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. وہ سمری اپروو ہونا اٹ سیلف میرے خیال میں ایک پریس ریلیز ہی ہوتی ہے کہ ہاں جی پورا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. لیکن اگر اس سلسلے میں کوئی ہینڈ آؤٹ جاری ہونے جا رہا ہے یا اس سلسلے میں اگر عمران خان صاحب وکلا سے ملنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شاید عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اس ایشو کو جو ہے ہم نے اتنے آرام سے جو ہے وہ سلپ نہیں ہونے دینا. اس کے اوپر جو ہے کچھ نہ کچھ مشاورت ضرور ہوگی، قانونی طور پہ بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. تو ظاہری بات ہے اس وقت ساری گیس گیم ہی ہے جو ہم لوگ اس وقت کر رہے ہیں، حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ جو 6:30-7 بجے ہینڈ آؤٹ کے حوالے سے یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہ واقعی کوئی اتنی زیادہ حوصلہ افزا بات نہیں لگ رہی. طلعت حسین صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ہینڈ آؤٹ کا جاری کرنا 6:30 بجے ایوان صدر سے؟ دیکھیں جو قذافی بٹ کی جو رپورٹ ہے اس کا جو جملہ ہے اگر آپ اس پر توجہ دیں تو آپ کو شوق لگتا ہے جب اس کو بار بار آپ دہراتے ہیں ذہن میں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایوان صدر جو صدر مملکت جو ریاست کے نمائندہ ہیں ان کا آفس بھی ہے. ایوان صدر پاکستان تحریک انصاف کی پریس ریلیز جاری کرے گا. یعنی نوبت یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ ملک کا صدر جو فیڈریشن کا نمائندہ ہے اور سپہ سالار ہے تمام فورسز کا، جو ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو سمبل آف فیڈریشن ہے، اس کی حالت عمران خان ان کی جماعت نے یہ کر دی ہے کہ وہ ایک پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت کا ایک پریس ریلیز جاری کرنے والا ایک عام بن گیا ہے. تو ایوان صدر سے پاکستان تحریک انصاف کی پریس ریلیز کا اجرا یا ان کی ایما پر پریس ریلیز کا اجرا اٹ سیلف از شاکنگ. یہی ہم بات صبح سے کر رہے تھے کہ صدر مملکت زمان پاک جا کے انہوں نے اپنے عہدے کے تقدس کو بھی پامال کیا ہے، اپنی شخصیت کو بھی انہوں نے بونا بنایا ہے اور اس آفس کے اوپر بھی انہوں نے کافی کیچڑ اچھلوایا ہے. لیکن اب اگر واقعتاً جو شیڈیول سیٹ کر رہے ہیں فواد چوہدری صاحب کے 6 اور 6:30 بجے کے دوران ایوان صدر پی ٹی آئی کی ایما کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری کرے گا تو میرے خیال میں اس سے زیادہ انسلٹنگ کام پریزیڈنسی کے لیے ہو نہیں سکتا. دوسرا جو نقطہ منصور نے اٹھایا بڑا اہم ہے کہ قانونی اور آئینی رستہ رولز آف بزنس بہت کلیئر ہے. صبح سے لے کے اب تک اور بلکہ کل سے لے کے اب تک ہم سب تجزیہ نگاروں نے، صحافیوں نے، ماہرین نے، آپ لوگوں نے اس سبجیکٹ کو ایگزاسٹ کر دیا ہے. وہ بڑا اسٹریٹ اینڈ نیرو ایک پتلی سی گلی ہے جس میں سے آپ کو گزرنا ہے، اس کے اندر پریس ریلیز کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اور اب اگر سے ایوان صدر اس پتری گلی کے اوپر سے پریس ریلیز کا جہاز گزارے گا تو ظاہر ہے وہ چاہتا ہے کہ بمبارڈمنٹ ہو اور اس تمام معاملے کے اوپر، تعیناتی کے اوپر کسی قسم کا بہت بڑا تنازع کھڑا ہو. تو اب ظاہر ہے دیکھنا ہے کہ 6:30 بجے نمبر 1 واقعتاً پریس ریلیز جاری ہوتی ہے یا نہیں، نمبر 2 اس پریس ریلیز کے اندر کیا کہا جاتا ہے، اور نمبر 3 اس پریس ریلیز کو جسٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے. صحیح. تو منصور علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شائق صاحب بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر سے وقت دینے کے لیے. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ملاقات ہوئی ہے، بڑی اہم ملاقات صدر پاکستان اور چیئرمین پی ٹی آئی تحریک انصاف ان کے درمیان، اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ 6:30 بجے ایک پریس ریلیز جاری کرے گا اور اس کے بعد اس میں واضح ہو جائے گا کہ جی آیا دستخط کرنے ہیں اس سمری پر یا نہیں کرنے. تو اس پورے معاملے کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ بڑا انیوژل ہے کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب تو پریزیڈنٹ ہے نا ملک کے، ان کے پاس ایک سمری گئی ہے، وہ خود جو مرضی فیصلہ کرے. لیکن اس طریقے سے جا کر کے اپنی پارٹی سے کنسلٹ کرنا، پرانی پارٹی سے، کیونکہ جب ایک دفعہ آدمی پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو پھر اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ان کو چاہیے نہیں تھا یہ کرنا، لیکن بس تو انہوں نے کر دیا. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن سر ہم قانون کی اور آئین کی جب بات کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسی گنجائش ہے، یا اگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مشاورت کر رہے ہیں اپنے وکلا سے، تو کیا مشاورت کی جا سکتی ہے، ایسا کیا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے آئین میں صاف لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 243 ہے اس میں کہ پرائم منسٹر ایڈوائس بھیجے گا
چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ایئر اسٹاف, چیف آف نیول اسٹاف اور چیف آف جوائنٹ اسٹاف کی پریزیڈنٹ کو. اور پھر آرٹیکل 48 کہتا ہے کہ ایڈوائس جب آتی ہے پریزیڈنٹ کے پاس تو پریزیڈنٹ کا کام یہ ہوتا ہے اس کو اپروو کر دے یا پھر اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے ودن 15 days بھیج دے واپس. اور وہ اگر 15 days کے بعد وہی ایڈوائس دوبارہ آ جاتی ہے تو پھر 10 دن کے اندر اندر آٹومیٹکلی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. یہ آئین کی شکل ہے دونوں اور اس کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے شائق صاحب, لیکن کچھ تضاد ہے. جس طرح سے کچھ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کچھ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر سکتے ہیں, اور کچھ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہے اور 25 دن کا ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. تو ذرا یہاں پہ کلیئر کر دیجیے گا کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ جی میں نے ابھی تو آپ کو ایکسپلین کیا نا, آرٹیکل 243 اور آرٹیکل 48 میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کیا نا ان چیز کو کہ 243 کے تحت ایڈوائس جاتی ہے پریزیڈنٹ کے پاس اور پریزیڈنٹ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر وہ یا تو واپس ریکنسیڈریشن کے لیے بھیج دے یا پھر اس کو اپروو کر دے. اگر ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجتا ہے واپس پرائم منسٹر کے پاس تو اس صورت میں اگر وہ واپس آ جاتی ہے وہی ایڈوائس پھر 10 دن کے اندر اندر وہ آٹومیٹکلی وہ اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آٹومیٹکلی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. معاون خصوصی عرفان قادر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عرفان صاحب, یہ سارا معاملہ جس طریقے سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں اور ابھی اہم خبر یہ سامنے آئی کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری نے میڈیا کے سامنے آ کر یہ کہا ہے کہ ایوان صدر شام 6:30 بجے ایک ہینڈ آؤٹ جاری کرے گا. یہ ہینڈ آؤٹ کیا ہو سکتا ہے؟ عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, اپنے ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی اہم ملاقات اور عرفان قادر صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں. عرفان صاحب, جس طرح سے بھی کچھ دیر قبل کہا گیا ہے کہ ایک ہینڈ آؤٹ جاری کرے گا ایوان صدر اور اس میں بتایا جائے گا کہ جی آیا ہمیں اس پر دستخط کرنے ہیں سمری پر یا نہیں کرنے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ہینڈ آؤٹ ہو سکتا ہے یہ؟ ہیلو جی آواز کٹ رہی ہے بہت, پوچھیں. جی عرفان قادر صاحب, آپ کا کمنٹ چاہ رہے ہیں اس وقت جو اپڈیٹ آئی ہے, اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو ہم اسی کا ذکر کر رہے ہیں جو فواد چودھری نے ابھی آ کر میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ ایوان صدر شام 6:30 بجے ایک ہینڈ آؤٹ جاری کریں گے, یعنی کہ صدر پاکستان ایک ہینڈ آؤٹ جاری کریں گے. یہ ہینڈ آؤٹ کیا ہو سکتا ہے, کس قسم کا ہینڈ آؤٹ ہو سکتا ہے, کیا ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کیے جائیں گے, کیا کیا جائے گا؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عرفان قادر صاحب سے دوبارہ سے رابطہ کر سکیں, غالباً ان کو ہماری آواز صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی ہے. اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے درمیان. اب سے کچھ دیر قبل یہ ملاقات ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب کی جانب سے ایک موقف سامنے آیا جو اپنے ناظرین سے ہم شیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایوان صدر شام 6:30 بجے ایک ہینڈ آؤٹ جاری کرے گا, اور اس سے قبل عمران خان نے جو وکلا کی ٹیم ہے ان کو بھی وہاں پر بلایا ہے. کس طرح کی مشاورت کی جائے گی یقینی طور پر یہ دیکھنا بھی ابھی ضروری ہوگا. طلعت حسین صاحب, جس طریقے سے ہم بات بھی کر رہے تھے اور جب وکلا سے مشاورت کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ میسج سامنے آنا یا یہ بات سامنے آیا, اس سے کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ہم اس وقت بحث کر رہے ہیں اور صرف ہمارے چینل پر یہ بحث نہیں چل رہی, بالکل تمام چینلز پر بحث چل رہی ہے, سوشل میڈیا پر بحث چل رہی ہے. یہ بحث از خود اس سے جو زہریلا وہ اب اس اپوائنٹمنٹ کے قریب آنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ زہریلا پن بحث نے نہیں شروع کیا, زہریلا پن کس چیز نے شروع کیا ہے؟ اب اس تعیناتی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مکمل طور پر ایک ابہام کریٹ کیا گیا. صدر مملکت کی طرف سے غیر معمولی اور آپ کہیں غیر آئینی قدم اٹھاتے ہیں. وہ جا کے ایک سمری کے اوپر جو آفیشلی ان کو ریسیو ہوئی ہے وہ اپنے پارٹی چیئرمین سے جو ان کا پارٹی چیئرمین نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کی معذرت, چونکہ عرفان قادر صاحب کو ہماری آواز صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی تھی, انہوں نے ہمیں پھر سے جوائن کیا ہے. میں ان کا کامنٹ لے لیتی ہوں, پھر آپ یقینی طور پہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. عرفان قادر صاحب, کہا جا رہا ہے کہ 6:30 بجے ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا جائے گا اور ایوان صدر جاری کرے گا. کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا ہینڈ آؤٹ ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے اس ہینڈ آؤٹ میں؟ مجھے تو یہ ساری چیز ہی بڑی عجیب سی لگ رہی ہے کہ ایوان صدر ہینڈ آؤٹ جاری کرے گا اور یہ سارا ایک چیز کو خام خواہ ڈریگ کیا جا رہا ہے. کانسٹیٹیوشن بالکل کلیئر ہے اور یہ صدر کا فنکشن ہی نہیں ہے. یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے
صدر کیا ہے ہینڈ آؤٹ جاری کریں گے اس وقت, اور ان کا تو صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ سمری جو ہے اس پہ سائن کریں اور وہ بھیجیں تاکہ اس کی نوٹیفیکیشن ہو. اس پہ یہ منصب ہی نہیں ہے صدر کا فنکشن ہی نہیں ہے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنے کا. یہ تو فنکشن وزیر اعظم کا ہے, اور کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے فوج کی وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے. صدر تو صرف برائے نام وہ سپریم کمانڈر ہیں, اس سے زیادہ تو ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, یہ کیا ہینڈ آؤٹ کس طرف جا رہے ہیں. مجھے تو بالکل حیران کن چیزیں لگ رہی ہیں. یہ بالکل اس کا کوئی آئین اور قانون سے دور کا تعلق نہیں ہے جو چیز یہ کرنے جا رہے ہیں. آئین و قانون سے کوئی تعلق نہیں. طلعت صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی عرفان قادر صاحب, طلعت حسین ہیر, یہ فرمائیں کہ صدر مملکت کا جو کنڈکٹ ہے آئینی زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو صدر مملکت کے کنڈکٹ کو آپ کیسے اسیس کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ خام خواہ اسٹیٹ ایکسپینس کیا جا رہا ہے. وہاں سے سنیا ہوائی جہاز لے کے لاہور پہنچ گئے ہیں, اور صدر تو خود اس سمری پہ کسی طرح کی بھی وہ اپنا ان کو ریکنسیڈریشن کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے. صدر تو اس کے پابند ہیں اس ایڈوائس کے, لہذا منطقی اعتبار سے اس پہ مشورہ کرنا عمران خان صاحب سے تو بالکل ہی بے معنی سی چیز ہے. تو یہ تو صدر صاحب کا جو کانڈکٹ ہے وہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ قابل اعتراض کانڈکٹ ہے. اگر آئین کو دیکھا جائے تو بالکل غلط چیز وہ کر رہے ہیں, جو کہ بالکل آئین سے متصادم وہ چیز کر رہے ہیں. آئین سے میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ قابل اعتراض ہے یا غیر آئینی ہے؟ اگر غیر آئینی ہے تو اس کی پاداش رائے نہیں ہو سکتی. اور ان کے جو لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ایک بھی کوئی, ان کے کون سا لیگل ایکسپرٹ ان کے پاس ایسا ہے جو کوئی ان کو کوئی اس قابل بھی ہے کہ وہ ان کو صحیح رائے دیں. درست. جی منصور صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں عرفان صاحب, میں ایک سوال آپ سے, منصور علی خان بات کر رہا ہوں, ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ obviously جو بھی ہم اس وقت یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کسی بھی پی ٹی آئی رہنما سے بات کریں گے تو وہ اس کے اوپر یہ دلیل دیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ جناب شہباز شریف صاحب بھی تو نواز شریف صاحب سے جا کے لندن کے اندر مشاورت کرتے ہیں نئے آرمی چیف کے حوالے سے, تو پھر اگر عارف الوی صاحب عمران خان صاحب سے مل لیتے ہیں آ کے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, شہباز شریف صاحب کا بنتا ہے مشاورت کرنا, گو کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کی ہے کہ نہیں کی, لیکن میاں نواز شریف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے روح رواں ہیں, اور یہ فنکشن جو ہے یہ عارف الوی کا فنکشن نہیں ہے, یہ فنکشن میاں شہباز شریف کا فنکشن ہے. لہذا وہ اگر کسی سے مشاورت کرتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. صدر کا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس پہ کو اپنی رائے سے وزیر اعظم کی کسی طرح سے بات کو نہ مانے. اس لیے یہ بالکل بے معنی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے مشورہ کرنے چلے گئے ہیں. یہ بالکل ایک ان لاجیکل ان لیگل ایک ایکشن ہے ان کا. اچھا, ساتھ میں عرفان صاحب قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ اگر صدر یہ کہتے بھی ہیں ریکنسیڈر کرنے کے لیے, آپ یہ سمجھتے ہیں ان کا یہ آئینی اختیار ہے, وہ ایسا کہہ سکتے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں آرٹیکل 48(1) میں لکھا ہوا ہے کہ صدر صاحب اپنے فرائض منصبی میں پابند ہوں گے وزیر اعظم کے مشورے کے. تو فرائض منصبی میں بھی اگر وہ پابند ہیں تو جو ان کا منصب ہی نہیں ہے اس کے تو وہ اور بھی زیادہ پابند ہے کہ وزیر اعظم کے مشورے پہ عمل کریں. لہذا 243 جو ہے وہ تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف صدر کا منصب بھی نہیں ہے, اور چونکہ صدر کا منصب بھی نہیں ہے اس لیے صدر پہ اور بھی لازم ہے کہ وہ وزیر اعظم کے مشورے کو منوان فوراً ایکسیپٹ کریں. وہاں پہ ریکنسیڈریشن کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو سر یہی سوال جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کیا جا رہا, اور 6:30 بجے اور مزید واضح ہو جائے گا کہ آیا اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے صدر کی جانب سے یا نہیں, تو پھر اس کے بعد کیا راہ نکلتی ہے؟ پھر راہ ایک ہی ہے کہ اس وقت جنرل عاصم منیر جو ہے پاکستان کے آرمی چیف وہ اس دن بن جائیں گے 29 تاریخ کو, کیونکہ آج وزیر اعظم کو اختیار تھا کہ ایک حاضر سروس فوجی کو نامزد کر دیں. انہوں نے ان کو آرمی چیف بنا دیا ہے 29 سے, اور لہذا وہ اس وقت ڈیزگنیٹ آرمی چیف ہے, تو ان کو کوئی اب نہیں روک سکتا. انہوں نے
اگر یہ صدر نے کچھ اس پہ خام خواہ رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، گورنمنٹ کو چاہیے اسی وقت اس کو نوٹیفائی کریں اور جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں آن 29 اس دن وہ آرمی چیف بن جائیں گے. ان کو چارج لے لینا چاہیے اس دن. ٹھیک ہے جی جی آپ کے مطابق ان کو چارج لے لینا چاہیے 29 کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر ایک پوائنٹ ان پہ لازم ہے کہ وہ چارج لے لیں. آئین کی روح سے جنرل عاصم منیر پر لازم ہے کہ وہ اس دن چارج ریزیوم کر لیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ سپریم کمانڈر کہلاتے ہیں صدر پاکستان افواج کے، لیکن ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ ثوابدید وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ہے، اس لیے صدر اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. ایبسولوٹلی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے صدر پاکستان. اور اس پہ اب عمل درآمد جو ہے وہ ایک ضروری چیز ہے. صدر پاکستان اگر اس چیز میں رکھنا ڈالنے کی بھی کوشش کریں گے تو گورنمنٹ پھر بھی نوٹیفائی کر سکتی ہے، کیونکہ آئین کا منشا ہے جہاں صدر میں اور آئین میں تضاد ہو جائے وہاں صدر کی رائے سے زیادہ افضل ہے آئین کا مینڈیٹ. ٹھیک. منصور علی خان صاحب یہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں اور عرفان قادر صاحب، ایک منٹ میں عرفان صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. بالکل بالکل. عرفان صاحب یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ اگر ان کیس یہ نوٹیفائی نہیں ہوتے، اگر میں مثال کے طور پہ اس ایڈوائس کو اپروو پریزیڈنٹ نہیں کرتے، تو کیا آپ لوگوں کے پاس یہ آپشن موجود ہے یا آپ اس چیز کو بھی کنسیڈر آپ لوگوں نے کیا ہے کہ آپ لوگ ایکچولی اس چیز کو سپریم کورٹ لے کے جائیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے پچھلے 2-3 دن کے اندر سپریم کورٹ کے حوالے سے کافی گفتگو بھی ہوئی ہے مختلف تجزیوں کے اندر. سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے، یہ ایگزیکٹو گورنمنٹ کا ہے، یہ ایگزیکٹو فنکشن ہے. سپریم کورٹ تابع ہے، سپریم کورٹ آئین کے تابع ہے، سپریم کورٹ کو آئین سے مبرہ نہیں ہے. اور اگر سپریم کورٹ لے جانے کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا جاتا ہے، چونکہ آج ایکچولی ایک پٹیشن کی بھی گئی تھی، غالباً کسی ہائی کورٹ میں کی گئی تھی، لیکن وہاں پہ تو اس وکیل کی وہ پٹیشن ریجیکٹ ہو گئی، بلکہ اس کو جرمانہ بھی کیا گیا 10,000. اگر پی ٹی آئی کی جانب سے یا عمران خان صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اس صورت میں آپ لوگ سب سے پہلے جو ہے وہ منصور علی خان اس کے صاحب، دائرہ کار کو عرفان چیلنج کریں قادر گے؟ صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اسی پوائنٹ کو آپ کیری کر لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اب؟ نہیں، میں عرفان قادر صاحب کی جو گفتگو ہے ظاہری بات ہے وہ حکومتی ٹیم کا ایک حصہ ہیں، تو ظاہری بات ہے انہوں نے آئینی اور قانونی طور پہ جو ہے ان سارے معاملات کو دیکھنا ہے. لیکن اگر اس میں بہت بڑا اگر شامل ہے کہ 6:30 بجے جو ہینڈ آؤٹ آتا ہے وہ کس قسم کا ہینڈ آؤٹ آتا ہے. لیکن جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیے کہ کل ہی گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک ایڈوائس گئی تھی وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے، اور غالباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر جو ہے پریزیڈنٹ نے اس کو اپروو کر دیا تھا اور کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی. اس کے علاوہ ایک اور اگر ایگزامپل آپ اٹھا کے دیکھیں، جب عمران خان صاحب کے حوالے سے تحریک عدم اعتماد کو قاسم سوری نے اٹھا کے اسے ڈسٹ بن میں پھینکا تھا، تو ودن 15 to 20 منٹس عارف الوی صاحب سٹینڈ بائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان صاحب کی ایڈوائس کے اوپر انہوں نے ایک دم اسمبلیاں توڑ دی تھی، اور سب پورا سسٹم جو ہے وہ کتنی تیزی سے جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. لیکن ایک نئے آرمی چیف کے حوالے سے جب ایک سمری موو ہوتی ہے تو اس کے لیے کنسلٹیشن کا پروسیس بھی ہوتا ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے جی اس کے اوپر ہینڈ آؤٹ بھی آئے گا. سو یہ کہنا پڑے گا کہ عارف الوی صاحب نے جو ہے وہ اپنی پارٹی لائلٹی جو ہے آج بھی اسی طرح ہی برقرار رکھی ہے. صدر مملکت کا جو عہدہ ہے اس کی جو ڈیمانڈز تھی اس کو فلفل کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے پارٹی کے چیئرمین کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو فلفل کرنا زیادہ بہتر سمجھا. گورنر آف خیبر پختونخوا وہ زیادہ جلدی نوٹیفائی ہوتا ہے بنسبتاً ایک نئے آرمی چیف کے اس موجودہ صدر مملکت کے انڈر. بالکل جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں طلعت حسین صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا. جو منصور صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بات اب ہو رہی ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ تو لوائلٹی دکھا رہے ہیں، لیکن وہ صدر پاکستان ہیں اور صدر مملکت ہیں، تو ان کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے جو اختیار اس وقت وزیر اعظم پاکستان کا تھا. ان کی ثوابدید تھی آرمی چیف کو تعینات کرنا. دیکھیں، اختیار کی بحث جس طرح میں پہلے بھی گزارش کر رہا تھا وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے. جو صدر مملکت کا اختیار ہے وہ بڑا واضح ہے، جو وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے بڑا واضح ہے، جو عمل ہے صدر مملکت کو اپنا محدود اختیار استعمال کرنے کا وہ واضح ہے. صدر مملکت وزیر اعظم کے اس فیصلے کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے. لیکن یہ تمام وضاحتوں کے باوجود اگر صدر مملکت اور عمران خان اور ان کی جماعت مل کر اس میں رکھنا ڈالنے کا عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ایک بری نیت شامل ہے. ہم پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہتے کہ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر یا گھنٹے کے اندر
सदर मुमलिकत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर क्या प्रेस रिलीज जारी होगी, हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते। हो सकता है वो कहते हैं जी कि ये जितना तनाज़ा है, ये बहस है, ये रिडंडेंट है और सदर मुमलिकत अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे और असम्बली पर साइन हो जाए। हो सकता है, उम्मीद हम यही रखते हैं। लेकिन ये पिछले 4 घंटे में जिस किस्म का अबहाम पैदा किया गया है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दूसरी अहम तरीन अपॉइंटमेंट के ऊपर 1 साल के अंदर अंदर जहर घोलने की कोशिश की गई है। पहली अपॉइंटमेंट DGISI की थी, उसके ऊपर इसी किस्म का इन्होंने मामला खड़ा किया, इतना ही तनाज़ा खड़ा किया और आखिर में आके उनको वो अपॉइंटमेंट माननी पड़ी। और अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इशू है। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि दुनिया हिंदुस्तान को ले लें जिसने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह मजाक ही बनता है और हम देख भी रहे हैं कि अब इंडिया इस वक्त क्या कर रहा है और इससे पहले क्या कर चुका है। ज़रत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा मंसूर अली खान मौजूद थे। दोनों का बेहद शुक्रिया।